بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے باضابطہ طریقے پر بیت المال کا نظام قائم کیا، ملکی پیمائش کا انتظام کیا، مردم شماری کرائی، جیل خانے قائم کیے، فوج کے لیے دفتری نظام بنائے، راتوں کو گشت کر کے رعایا اور پبلک کے حال سے باخبر رہنے کا طریقہ نکالا، بے روزگار لوگوں کے لیے وظیفے مقرر کیے، جگہ جگہ نہریں کھدوائیں، نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیا۔ اسلام سے پہلے دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا تھا۔ مصر والوں کا عقیدہ تھا کہ ایک کنواری لڑکی کی بلی کے بغیر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا اور اس کی خبر گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کے نام یہ خط لکھا، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اور اگر تجھے اللہ واحد قہار چلاتے ہیں تو ہم اس سے ہی سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ چنانچہ یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے ہی دن دریائے نیل پانی سے بھر گیا۔ اس دن سے آج تک دریائے نیل مسلسل جاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری خدمات اور کارنامے آپ کے تاریخ کے صفحات میں محفوظ اور درج ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ گھی میں برکت۔ ام مالک رضی اللہ تعالی عنہا کا دستور تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ہمیشہ ایک برتن میں گھی ہدیہ بھیجا کرتی تھی۔ جب ان کے بچے سالن مانگتے اور گھر میں نہ ہوتا تو وہ اس برتن کو جس میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں گھی بھیجتی تھیں اٹھا لاتی اور اس میں سے بقدر ضرورت گھی نکل آتا۔ ایک دن انہوں نے اس برتن کو بالکل خالی کر لیا تو گھی نکلنا ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے اس کو خالی نہ کیا ہوتا تو ہمیشہ اس میں سے گھی نکلتا رہتا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تو فرماتے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترجمہ، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے اور قابل تعریف ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے ہی مغفرت کا طلبگار ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ آمین، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہی چیز عطا فرما دے۔ پیٹھ پیچھے کا مطلب اس کی غیر حاضری میں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا مال و اولاد کچھ کام نہیں آئے گا اور ایسے لوگ ہی جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے اور اس شخص کے لیے آخرت ہر طرح سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنت میں پہلے جانے والے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک سنکیں گے، نہ پیشاب و پاخانہ کریں گے۔ ان کے برتن اور کنگھے سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کی انگیٹھیوں میں سے عود کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ ہر ایک کو 2 ایسی حوریں ملیں گی جن کے پیروں کی ہڈیوں کا گودا خوبصورتی کی وجہ سے پنڈلیوں کے گوشت سے صاف صاف نظر آئے گا، اور وہ دونوں حوریں آپس میں ایسی ہم خیال ہوں گی جیسے کہ دونوں کا دل ایک ہو، اور صبح و شام وہ اللہ کی بڑائی اور اس کی تعریف کرتی ہوں گی۔
نمبر 9، نظر بد کا علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جس کی نظر لگی ہو اس سے وضو کرایا جائے، پھر اسی پانی سے وہ شخص جس کو نظر لگی ہے غسل کر لے۔ نمبر 10، حضور کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ اور گفٹ دلوں کی رنجش کو دور کرتا ہے، اور کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ وہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔